میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ اس آیت کو پھر میرے پیچھے ادھر آئیے۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے، آمین۔ فکر جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے دب جانا، کسی دباؤ کے نیچے آ جانا۔ اور فکر جو ہے یہ ابلیس کے بڑا ہتھیار ہے کہ ہر وقت خدا کے لوگوں کے سامنے وہ ایسے چیزوں کو لے کر آتا ہے، ایسے حالات بعض دفعہ ہماری زندگی میں کھڑے کر دیتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے لیے اور کوئی بھی امید باقی نہیں رہی۔ لیکن خدا کا خادم داؤد بیان کرتا ہے، جس کی زندگی کا یہ عظیم تجربہ ہے خدا کے ساتھ، جس کی زندگی میں خدا کو اولیت ہے، جو کہ خدا کی شریعت کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتا ہے، وہ یہ بات سیکھ چکا تھا۔ اس نے یہ بات سیکھی کہ جب بھی میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی مجھے کیا کر دیتی ہے؟ شاد کر دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ لفظ شاد کا مطلب ہے خوشی، دوبارہ خوشی مل جانا، دوبارہ جو ہے بحال ہو جانا۔ داؤد کہتے ہیں کہ جب بھی میرے اندر فکر آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، لیکن اے خدا تیری جو تسلی ہے مجھے کیا کر دیتی ہے؟ بحال کر دیتی ہے، شاد کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو، آج جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج کا جو مسیحی ہے، آج کی جو وہ زندگیاں ہیں، وہ کن فکروں کے اندر پڑے رہتے ہیں؟ جیسے کہ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی ہم 25 آیت سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہاللیلویہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمارا بدن قیمتی ہے یا کہ پوشاک قیمتی ہے؟ یہ جو فکریں ہر وقت ایک انسان کو ستائے رکھتی ہیں یا ایک انسان کے چگرد گھومتی رہتی ہیں، اس میں کھانے کی زیادہ فکر ہے۔ اکثر اوقات کئی ایسے گھرانے ہیں، صبح اٹھتے ہی ہیں تو وہاں پر یہی ذکر ہوتا ہے کہ آج کیا کھائیں گے، ہوتا ہے ذکر بھی آج کی پکانا ہے۔ یہ جو سوال ہے نا، ہر روز ہمارے خاندانوں میں، ہماری زندگیوں میں یہ ہوتا ہے، آج کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے۔ اور جب آپ بطور مہمان کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ پوچھا جاتا ہے آپ کیا پئیں گے، چائے پئیں گے، کافی پئیں گے، شربت پئیں گے، کیا چیز آپ لیں گے۔ پھر بدن کے تعلق سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہننے کے تعلق سے بھی سوال یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سفر میں جانا ہے تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کون سے کپڑے استری کر کے دیں، کون سے کپڑے آپ پہنیں گے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات یہی خاص طور پر ہماری جو بہنیں ہیں وہ اکثر کپڑوں کے تعلق سے بات چیت کرتی رہتی ہیں کہ فلاں کی شادی پر یہ پہنا تھا، اب نہیں پہنیں گے، اب جو ہے نا یہ سوٹ پہننا ہے۔ کئی دفعہ تو جب اچانک کسی شادی کا پتہ چلتا ہے یا کسی کی سالگرہ کا، تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں، ریڈی میڈ کپڑے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس لیے اپنی جان کی فکر نہ کرنا
کہ ہم کیا کھائیں گے، نہ اپنے بدن کی، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے، اور اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ کیا خیال ہے؟ بدن سب سے زیادہ قیمتی ہے. فرض کیجئے اگر بدن ہی صحت مند نہ ہو تو پھر کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، پہننا بھی اچھا نہیں لگتا. اور یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے. خداوند کہتے ہیں ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ پریز گاڈ، ہاللیلویہ. یہ کتنی عظیم بات ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ خدا کی دلچسپی میری اور آپ کی ذات میں کس قدر زیادہ ہے کہ خدا جو کچھ خدا نے تخلیق کیا ہے زمین پر، ہوا کے پرندوں کی مثال رکھتے ہوئے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھ لو، وہ بوتے بھی نہیں ہیں، نہ جمع بھی نہیں کرتے، تو یہ سب چیزیں پھر کون کر رہا ہے؟ بونا، بیج بونا کون کر رہا ہے؟ کوٹھیوں میں کون جمع کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ فکر ہے، فکر مند ہے کہ اس کی آنے والی زندگی کا کیا ہوگا، اس کے مستقبل کا کیا بنے گا، اس لیے وہ فکر مند رہتا ہے. جیسے کہ ہمیں متی کی انجیل میں ہی ہمیں ایک تمثیل میں یسوع مسیح نے سمجھایا کہ ایک بندے کی بڑی فصل ہوئی اور وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میں چھوٹے گوداموں کو ختم کر کے بڑے سٹور بنا لوں گا. لیکن خدا نے سے کہا اپنی جان سے، وہ کہتے ہیں اے میری جان کھا پی عیش کر، کیونکہ اب تیرے پاس بہت سارے سالوں کے لیے فصل جمع ہو چکی ہے. تو خدا نے کہا اے ندان، آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. کہاں گیا اس کا فکر؟ بڑا خوش تھا کہ اب بہت سارے اب اناج جمع ہو چکا ہے. اسی طرح انسان کی فطرت ہے کہ انسان بوتا ہے، جمع کرتا ہے، کوٹھیوں میں رکھتا ہے. اور وہ بھی بندہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب بڑی فصل ہو چکی ہے کہ میں اپنے گوداموں کو بھر لوں. لیکن خدا نے کہا اے ندان، آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے ہمیں آج جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر، پورے طور پر خدا پر توکل کرنا. کیسے جی؟ کیسے توکل کرنا ہے خدا پر؟ پورے طور سے، آدھے طور سے نہیں. جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل، محبت بھی خدا کے ساتھ کرنی ہے تو پورے دل سے. اگر اعتقاد بھی رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے؟ پورے دل سے. پورے بھروسہ کرنا ہے خدا کے ساتھ ذات پر. تو یسوع مسیح کہتے ہیں ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، نہ بوتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ ہاللیلویہ، پریز گاڈ. اس کا مطلب ہے کہ خدا کو کس کی فکر ہے؟ خدا کس کی قدر کرتا ہے؟ انسان کی. ہاللیلویہ. کس قدر اس کو ہمارے ساتھ محبت ہے. اور ایک جگہ پر تو خدا فرماتا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہاتھ کی تھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے. خدا کہتا ہے کہ ایک ماں جو ہے اپنے شیر خور بچے کو، جو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، وہ اس کو بھول سکتی ہے، لیکن میں تجھے کبھی نہ بھولوں گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. کس قدر خدا عظیم ہے جو میری اور آپ کی فکر کرتا ہے اور ہمارے لیے بر وقت چیزوں کو مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اسی طرح اگلی آیت میں لکھا ہے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ کبھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے فکر کیا ہو
اور ان کی عمر جو ہے ہاں جی 5 سال بڑھ گئی ہو، 6 سال بڑھ گئی ہو. کوئی ایسے بندے ہیں آپ کے ارد گرد جنہوں نے فکر کی؟ فکریں کیا کر دیتی ہیں؟ انسان کو زیادہ بیمار کر دیتی ہیں، انسان کو زیادہ جو ہے بوجھ کے نیچے لے جاتی ہیں. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. انسان کسی بھی چیز کو بدل نہیں سکتا. تبدیل کرنے والی ذات کون ہے؟ ہمارا خدا ہے. ہاللیلویا. تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ تو سوال کا جواب یہی ہے کہ ایسا انسان نہیں کر سکتا. اور آگے چل کر بیان کرتا ہے تیس آیت میں، پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کام اتقا تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا کھائیں گے، یا کیا پئیں گے، یا کیا پہنیں گے. آپ سن لیجئے، ان سب چیزوں کی فکر میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو زندہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، وہ زندگیاں جو زندہ خدا کو نہیں جانتے، وہ لوگ ان فکروں میں زندگی گزار رہے ہیں. اور ذرا ارد گرد کی قوموں پر نظر دوڑائیں، ان کی ساری توگو دوئی اس زمین پر انہی چیزوں میں ہے. آپ دیکھیے، میں اکثر دیکھتا ہوں غیر قوموں کے لوگ ایک وقت میں پلاٹ خریدتے ہیں اور دوسرے لمحے وہ گھر تعمیر بھی کر لیتے ہیں. توجہ کہاں ہے؟ زمین کی چیزوں پر. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے. ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. اور 34 آیت میں بیان کیا گیا ہے، پس کل کے لیے فکر نہ کرو. انسان جو ہے اپنے مستقبل کے لیے فکر مند رہتا ہے. یاد رکھیے، میرا اور آپ کا مستقبل، ہم سب کا کل جو ہے کس کے ہاتھوں میں ہے؟ ہمارے خدا کے ہاتھوں میں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کس کے ہاتھوں میں ہے؟ خدا کے ہاتھوں میں ہے. آج میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑھتی مہنگائی میں فکر مند ہے. کیسا ہے یا نہیں؟ دیکھا ہر دوسرے تیسرے بندے پر یہی گفتگو ہے، مہنگائی ہوگی، مہنگائی ہوگی. ذرا آپ غور کیجئے، گزشتہ سالوں میں کس کس موقع پر خدا نے مجھے اور آپ کو چھوڑا اور ہماری ضرورتیں پوری نہیں کی؟ کوئی ایسا لمحہ یاد ہے جب ہم بھوکے سو گئے تھے؟ کسی کو یاد ہے کچھ؟ جب ہم بھوکے ہی سو گئے تھے، ہمارے سروں پر چھت نہیں تھی اور ہم بے یار و مددگار جو تھے پڑے تھے آسمان کے نیچے. ایسا نہیں ہوگا. ہاللیلویا. خدا کہتا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہاتھ کی تھیلیوں پر کھود رکھی ہے. گزشتہ دنوں میں ہم نے عبرانیوں کے خط میں سے ایک آیت پر کلام جب میں سنا رہا تھا تو میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی. وہاں پر خدا کہتا ہے کہ میرا راست باز بندہ 10 قیمتی گاڑیوں سے جیتا رہے گا. ہاں جی، 100 کلے زمین ہو تو پھر وہ زندہ رہے گا. پورے سال کا راشن اس کے گھر میں ہو تو پھر وہ زندہ رہے گا. کیسے زندہ رہے گا؟ ایمان سے. ہاللیلویا.
اور ایمان وہ ہے کہ آگے جب کچھ بھی نظر نہ ہوتا لیکن خدا ناممکنات چیزوں کو ہمارے لیے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. بنی اسرائیل جب اس بڑے سمندر پر پہنچے تو موسیٰ پر بڑبڑانا شروع ہو گئے کہ تو ہمیں یہاں پر مرنے کے لیے لے کر آیا، ہم وہاں پر ٹھیک تھے. تو خدا کے خادم نے کہا چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کے کاموں کو دیکھو. میرے عزیزو یاد رکھیے، بڑبڑانا جو ہے نا، گلے شکوے بڑبڑانا، یہ ہماری مشکلاتوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. اور مشکلاتوں میں ابلیس بہت داؤ پیج لگاتا ہے کہ ہم خدا کے خلاف بولیں، ہم خدا کے کلام کے الٹ ہو جائیں، تاکہ جو معجزہ خدا ہماری زندگیوں میں کرنا چاہتا ہے ہم اس سے محروم رہ جائیں. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو کیا کر دیتی ہے؟ شاد کر دیتی ہے. ہاللیلویہ. بہت سے لوگ اپنے آنے والے کل سے پریشان رہتے ہیں، اپنے آنے والے کل کے تعلق سے، اپنے آنے والے جو باتیں ہیں، چیزیں ہیں، ان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. لیکن خدا کا خادم یرمیہ نبی، یرمیہ کی کتاب 29 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تو کیا جب میرا اور آپ کا مستقبل ہمارے خدا کے ہاتھ میں ہے تو کیا انجام ہمارا برا ہو سکتا ہے؟ بولیے. کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ہاتھوں میں ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. خدا ہمارے لیے فکر کرتا ہے. یہ جمعے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں آٹا بالکل ختم ہو چکا تھا. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو آٹا آ رہا ہے ان دنوں، وہ آٹا میں لے کر آیا تھا لیکن وہ ختم ہو چکا تھا. تو ہمیں ضرورت تھی کہ ہمیں اور مزید آٹا چاہیے تھا. تو جب میں 2 دفعہ وہاں سے گزرا، ایک لمبی قطار میں لوگ کھڑے تھے، تو میں نے دل ہی دل میں دعا کی. میں نے کہا خداوند آج کتنے بھی کام ہیں میرے، اور تو جانتا ہے کہ آٹا ہمارے گھر میں نہیں ہے، لہٰذا یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں چاہتا ہوں کہ آج جو ہے ہمارے لیے آٹے کا انتظام ہو جائے. تو یقین جانیے میرے عزیزو، جب میں نے تیسرا چکر لگایا تو وہاں پر کوئی قطار نہیں تھی، اور میں نے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آٹا لے لیا. ہاللیلویہ. خدا کیسے ہمارے لیے جو ہے اچھے منصوبے رکھتا ہے. خدا ہمارے لیے راستے تیار کرتا ہے. میرا راستہ باز بندہ کیسے جیے گا؟ ایمان سے. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویہ. اور پطرس کے خط میں خوبصورت آیت اس طرح بیان کی گئی ہے، پہلا پطرس کا خط اور اس کا 5 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور اپنی آدھی فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. یہ ٹھیک ہے جی؟ کتنی فکر جی؟ ہاں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھی فکر لیتے اسی دعا کر لینے، ادھی فکر اسی اپنے اڑوس پڑوس سے دس دینے، تو پھر اڑوس پڑوس دے لوگ کی کر دینے؟ سگو ساریاں گلاں نوں چھال دینے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ راز نہیں رکھتا انسان کسی کا بھی. ایک ہی ہستی ہے جو ہمارا راز رکھنے والی ذات ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے. وہ کبھی بھی ہماری فائل نہیں کھولتا کسی کے سامنے، لیکن انسان جو ہے زیادہ دیر تک کسی کا راز اپنے اندر نہیں رکھ سکتا. تو لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر، آدھی فکر نہیں، کتنی فکر جی؟ ساری فکر اسی پر رکھ دو، اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. تو میرے عزیزو، میں اس جگہ سے مہنگائی کے بارے میں نہیں کچھ بیان کرتا،
میں اس چیز پر اعتقاد رکھتا ہوں کہ ہر ایک حالات میں خدا ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہر ایک حالات میں ہمارا خدا مہیا کرنے والا ہے، اور اس کی ذات میں یہ طریقہ ہے کہ جہاں پر نہیں بھی ہوتا وہاں سے بھی خدا ہمارے لیے مہیا کر دیتا ہے. ہاللیلویا. جب خدا کا خادم ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی بکرا نہیں تھا، چھترا نہیں تھا، دمبا نہیں تھا، سب کچھ موجود تھا. تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی سب کچھ موجود ہے لیکن برا کہاں ہے؟ ایمان کے الفاظ کیا تھے کہ خدا اپنے واسطے خود مہیا کرے گا، کیونکہ اس کے لیے سخت قربانی دینی ہے اور وہی مہیا کرے گا. ہاللیلویا. تو کیا خدا نے ایسا کیا؟ اور وہاں پر ابراہیم نے اس جگہ کا نام کیا رکھ دیا؟ یہوہ یری. پریز گاڈ. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہوہ یری تو ڈونٹ وری. ہمارا خدا ہر ایک حالات میں ہمیں مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اپنی نگاہیں دنیا سے ہٹا کر خدا کے کلام کی طرف لگائیں، خدا کی ذات پر رکھنا شروع کیجیے، تو پھر ہمارا خدا جو ہے یہوہ یری ہمیں کیسے مہیا کرتا ہے، جس کے بارے میں زبور نویس کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئیے خدا کا شکر کریں، اس کے نام کی مدح سرائی کریں کہ ہمارا خدا جو ہے ہماری فکر کرتا ہے اور ہر ایک حالات میں وہ ہمیں سنبھالنا جانتا ہے. ہماری ضرورتوں کی وہ فکر کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ آج میرے بیٹے کو پیسے چاہیے، آج میرے بیٹے کو فلاں چیز چاہیے، اور وہ کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو ہم سے روکتا نہیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.